الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید العالمین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. آج کی یہ محفل عشرہ اتحاد امت کی 6ویں محفل ہے، اور آج کا عنوان انتہائی پاکیزہ اور ذہن و دماغ کی تطہیر کرنے والا، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر قوم کی ضرورت ہے. کبھی کبھی اس عنوان پر گفتگو کرتے وقت یا سنتے وقت طبیعت پر کچھ لوگوں کو بوجھ یا گراں بھی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن مرض بہرحال مرض ہے، اور مرض کوئی ہو اس کا علاج ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ مرض جتنا خطرناک ہوتا ہے، مرض جتنا خوفناک ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ کوشش کرنا چاہیے، اتنی ہی زیادہ کاوش کرنا چاہیے تاکہ مرض کا خاتمہ ہو سکے. آج کا جو عنوان قوموں کی ضرورت کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے وہ ہے زنا کی نحوست اور زنا کی مذمت. اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اس وقت پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو،
چونکہ فلمیں اس طرح کی گندی گندی انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی ہے، ایسے گندے سیریل شروع کیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر کسی بھی قوم کا جوان لڑکا ہو یا لڑکی بڑی تیزی کے ساتھ زنا کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے اندر زنا کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، چاہے وہ مسلمانوں کا اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے سکھوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے پارسیوں کا مذہب ہو، چاہے مجوسیوں کا مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے اندر زنا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے اس معاملے کے اندر کہ یہ پاپ ہے اور یہ انسان کو تباہ کرتا ہے، یہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کی بڑی پاکیزہ سوچ بھی دیتا ہے، اسلام بڑی پاکیزہ فکر بھی دیتا ہے، تو اسلام بہت زیادہ اس کی مذمت کرتا ہے اور اسلام نے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اس کے نقصانات کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن مقدس کے اندر میرے اللہ نے متعدد مقامات پر زنا کی مذمت بیان فرمائی ہے، زنا کی نحوست بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ زنا کے حوالے سے مذمت آئی ہے، اور زنا کرنے والوں کو کیا عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا، ابھی آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے سنیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی اور آپ سب بھی یہاں سے لے کے وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب دل کے کانوں سے سنیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری سوچ کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا کرے، ہماری سماعتوں کو پاکیزگی عطا کرے، ہمارے دل کو پاکیزگی عطا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت فحش چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ انتہائی گندا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں جو چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کے قریب جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھمبا پول ہوتا ہے جہاں پر بجلی ہوتی ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہڈیوں کا اور کھوپڑی کا نشان بنا ہوتا ہے، اس کے قریب مت جانا ورنہ جان چلی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے تو اس سائن کو دیکھ کر، اس علامت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے بچوں کو بچاتا ہے، اپنے دوستوں کو بچاتا ہے، اپنے احباب کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ جس کو جان پیاری ہوگی وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا، چاہے پول کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے پول کتنا ہی حسین ہو، چاہے پول کتنا ہی جمیل ہو، چاہے پول کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن جان کو خطرہ ہے اور روک دیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا، تو انسان اس کے قریب نہ جا کر اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر کوئی نادان پول کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر اس کے قریب چلا جائے اور اس کو ٹچ کر دے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یاد رکھو، اگر کسی ایسے پول کے پاس گئے جہاں پر بجلی کا کرنٹ ہو اور آپ کو پہلے سے آگاہ کیا گیا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن زنا وہ بدترین کرنٹ ہے جس کے قریب جانے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. جس وقت وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا, ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. اور جب تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اب مسلمانوں, اے ایمان والو, اپنی جان سے زیادہ ایمان سے پیار کرنے والوں, اپنی جانوں سے زیادہ اسلام سے پیار کرنے والوں, اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیار کرنے والوں, مجھے بتاؤ, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. بتاؤ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ اکبر. شعب الایمان کی روایت ہے, امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں خصوصی ان کے لیے عطا کی, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 آیتیں ان کے لیے خاص عطا کی, ان 10 آیتوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا, اے موسیٰ, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اے موسیٰ, اگر تم چاہتے ہو کہ میری رحمت تم پر برستی رہے اور میری رحمت میں تم سے نہ روکوں, میری رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے, تو 2 چیزیں مت کرنا. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ میری رحمت کے سائے میں رہو تو 2 چیزیں مت کرنا, اور اگر تم نے 2 چیزیں کر لی تو میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا, میں تم سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا. حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی گناہ نہیں کرتا, کرتا بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ قدرت اس کی محافظ بن جاتی ہے, قدرت اس کا احاطہ کر لیتی ہے, قدرت اس کی عصمتوں کا تحفظ کر لیتی ہے. لیکن جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اپنے دوسرے بندوں کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب معصوموں سے اس لہجے میں بات ہوتی ہے تو تم اور ہم کس کھیت کی مولی ہے. اللہ نے جناب موسیٰ, وہ موسیٰ جو طور پر خدا سے باتیں کرے, وہ موسیٰ جو خدا کے دیدار کا مطالبہ کرنے کی ہمت کرے, وہ موسیٰ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توریت حاصل کرے, وہ موسیٰ جس کو خدا کلیم بنائے, وہ موسیٰ جو خدا سے پیاری پیاری باتیں کرے. حد تو یہ ہے کہ قدرت خود بلا کر باتیں کرے, من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ, اے موسیٰ اکیلے طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں. اس موسیٰ سے قدرت کہتی ہے علیہ السلام کہ اے موسیٰ, اگر تو نے 2 کام کر لیا تو میری رحمت تجھ سے بھی رک جائے گی, میں اپنی رحمت کو تجھ سے بھی روک لوں گا. حضرت موسیٰ نے پوچھا, اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا, اگر تو زنا کرے اور چوری کرے تو میں تجھ سے بھی اپنی رحمت کو روک لوں گا. حالانکہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے, اس کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر موسیٰ کو مخاطب کر کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ رحمت کو روک لوں گا. اب مجھے بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ زنا اور چوری کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہوئی, حالانکہ جناب موسیٰ نہیں کر سکتے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے لیے یہ پیغام ہے. اب بتاؤ, اللہ اکبر, آج مسلمان کہتا ہے مولانا رحمت کیوں رک گئی, رحمت کیوں رک گئی؟ اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, کعبہ خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, بیت المقدس خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, مسلمانوں کا معاش خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, مسلمانوں کا کاروبار خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے, مسلمان بیٹی کی آبرو خطرے میں ہے, اللہ کی رحمتوں کا انتظار ہے. خدا کی رحمت کا انتظار کرنے والوں, نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے خدا کی رحمتوں کو تکنے والوں, قدرت نے تو
اعلان کر دیا، معصوم سے کہا کہ تو بھی زنا اور چوری کرے گا تو اپنی رحمت تجھ سے بھی روک لوں گا۔ آج بتاؤ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر کس قدر گھر کر چکی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں کافر آتے چوری کرنے کے لیے؟ بلکہ تمہاری مسجد کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مگ ہوتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چرا کر نہ لے جائے، بلکہ پیاؤ پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے وہاں کے گلاس بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ گلاس چرا کر نہ لے جائے۔ جو قوم پیاؤ پر گلاس نہ چھوڑے، جو قوم مسجد کے استنجا خانے کے اندر استنجا کے لوٹے نہ چھوڑے، وہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے؟ مسلمانوں ایک تم ہی تھے، اللہ اکبر، چوری تو دور کی بات ہے، اگر کسی کی گری ہوئی چیز قیمتی دیکھ لیتے تھے تو اس کو اٹھاتے نہیں تھے اس تصور کے ساتھ اگر میں اس کو گری پڑی چیز کو اٹھا لوں گا اور اس تک پہنچاؤں گا نہیں، اس بندے تک پہنچاؤں گا نہیں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ ویسے بھی اسلام کا یہ قانون ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے بلکہ اس کو وہیں پر پڑے رہنے دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز وہیں پڑی رہے گی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے، ایسی گندی نیت ہو گئی آج کے مسلمانوں کی کہ اللہ اکبر، گری پڑی چیز تو اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نگاہیں ترچھی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اٹھا لوں، بلکہ آج کل تو ماں اگر 1 روپے کا سکہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھتی ہے تو کان میں بچے سے کہتی ہے اٹھا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 1 روپے کا سکہ قیمتی نہ تھا لیکن ماں نے 1 روپے کا سکہ اس بچے کو دکھا کر کے کہا اٹھا لے، گویا کہ اپنے بچے کو چور بنانے کا پہلا راستہ دکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو میرے قائد، میرے امیر نے مجھے بتایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک انگریز جو ہے، دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک انگریز، دیکھو ہمارا کردار کیا تھا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیا تھا۔ ایک انگریز جو ہے دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب وہ آیا تو کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان، ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان جو ہے وہاں دلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس انگریز نے جو ہے اس کٹے ہوئے انسان کو بھیک دینے کے لیے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور بٹوا نکال کر اس کو بھیک دی، اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوا ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی اور اس نے وہ بٹوا پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ بٹوا جو ہے وہ جیب میں چلا گیا، لیکن بٹوا زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا۔ اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیک دی تھی اسی کا یہ بٹوا زمین پہ گرا ہے۔ اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا اس لیے کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے، اس لیے اس نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا اور روزانہ وہ بٹوا ساتھ میں لاتا، اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا۔ فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا، فقیر تھا، بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا۔ ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی، دلوں کی کنگالیاں کنگالیاں ہوتی ہے۔ ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پلسر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے؟ یہ نامردی ہے، نامردی۔ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بن ٹھن کر کے کافروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ توف ہے تمہاری زندگی پہ، نامرد ہو تم، اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بازوؤں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پر لے جانا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بھیک مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے۔ پیر کٹے ہوئے بندہ بھیک مانگ سکتا تھا، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والوں کو غور سے دیکھتا ہے، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والے کو غور سے دیکھتا ہے۔ اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے لیکن
لیکن آنے والا آیا تو اس کو پہچان لیا. اس نے ایک ترجمان کے ذریعے سے بلایا اور کہا اس سے پوچھو کہ چند مہینہ پہلے یہی آیا تھا دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے. جب ترجمان نے انگریزی زبان میں اس سے پوچھا تو کہا ہاں. تو کہا کسی لنگڑے کو بھیگ دیا تھا یاد آتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی یاد آتا ہے. کہا بٹوا پیچھے ڈالنے کے لیے اس نے سوچا تھا اور یہ سوچ کر کے بٹوا پیچھے چلا گیا نکل جاتا ہے لیکن بٹوا گر گیا تھا پوچھو یاد آتا ہے؟ کہا ہاں. اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہاں یہ بھی یاد آتا ہے. اس نے بٹوا نکال کر کے دے دیا. اس انگریز کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اس نے اس ترجمان کے ذریعے سے اس مسلمان فقیر سے پوچھا کہ تم تو بھیک مانگ رہے ہو, پیسوں کی ضرورت تم کو زیادہ ہے, بٹوا میرا گرا تھا میں چلا گیا تھا, تم خرچ کر لیتے, کون پوچھنے آتا, کون پکڑنے آتا, تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خرچ کرنا تو دور کی بات, اس دن کے بعد سے میں چین سے نہیں سویا, بستر پہ کروٹیں بدلتا تھا اور دعا کرتا تھا اللہ جلدی سے اس انگریز کو بھیج دے تاکہ میں اس کی امانت اس تک پہنچا دوں, اس کی امانت اس تک پہنچا دوں. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں امانت نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے. تو میں امانت پہنچانے کے لیے دعا کرتا تھا. اب آپ اپنی امانت لے لیے جاؤ. کہا تم خرچ کر سکتے تھے کیوں نہ کیا؟ کیا پیاری جواب دی, کیا پیارا جواب دیا اس لنگڑے نے. پیر والے اس پہ قربان, تخت والے اس پہ قربان, تاج والے اس پہ قربان. اس نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہا دیکھو میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا, میں نے آپ کا بٹوا اٹھایا, آپ نے نہیں دیکھا, میرے اللہ نے دیکھا, میرے رسول نے دیکھا اور آپ کے رسول حضرت عیسیٰ نے بھی دیکھا. کیونکہ تمہارا نبی بھی زندہ, میرا نبی بھی زندہ. کیونکہ جن کا ایمان زندہ ہوتا ہے ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی نبی نبی. کیونکہ کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. دادا مر گئے تو کیا کہتے ہیں؟ دادا ہیں, کیا تھے, مر گئے تو تھے, زندہ ہیں تو ہیں. اور پھر چلے دادا زندہ ہیں لیکن مالیگاؤں میں نہیں, گھر یا جلسے میں نہیں, گھر پہ بیٹھے تھے, کیا بولے دادا گھر پہ ہیں, دادا یہاں ہے. کلمہ کہہ رہا ہے جھگڑا مت کرو, مناظرے مت کرو. ابو بکر کا کلمہ یہی تھا, عمر کا کلمہ یہی تھا, عثمان کا کلمہ یہی تھا, علی کا کلمہ یہی تھا, سعد کا کلمہ یہی تھا, سعید کا کلمہ یہی تھا, طلحہ کا کلمہ یہی تھا, زبیر کا کلمہ یہی تھا, ابو عبیدہ کا کلمہ یہی تھا, سعد ابن ابی وقاص کا کلمہ یہی تھا, سعید بن زید کا کلمہ یہی تھا, ابو ہریرہ کا کلمہ یہی تھا, بلال کا کلمہ یہی تھا, اما عائشہ کا کلمہ یہی تھا, سیدہ فاطمہ کا کلمہ یہی تھا, امام حسین کا کلمہ یہی تھا. ہمارا بھی کلمہ یہی ہے, اس وقت بھی نبی ہے, آج بھی نبی. اس فقیر نے کہا انگریز اللہ نے دیکھا تیرے نبی نے اور وہ میرا بھی نبی ہے, عیسیٰ نے دیکھا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھی دیکھا. اب میں نے سوچا بٹوا اٹھایا, عیسیٰ نے دیکھا, محمد الرسول اللہ نے دیکھا اور اللہ نے, ان کے رب نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس نے بھی دیکھا. اب مجھ پر نظر کس کی؟ میرے اللہ کی. پھر کس کی؟ عیسیٰ کی, اللہ کی عطا سے عیسیٰ کی, اللہ کی عطا سے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی. اب اس کو اٹھا کر میں چوری سے رکھ لیتا, میں چوری سے رکھ لیتا اور تیرے نبی میرے نبی کو دیکھتے, تیرے نبی میرے نبی کو دیکھتے تو میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا, میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا. کیونکہ ہر نبی ہمارا نبی ہے لیکن بتانے کے لیے میرا نبی تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا. یا یوں ہوتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا جو ہے وہ بٹوا چرا لیا ہے, تو چونکہ غلطی بیٹا کرتا ہے لیکن شریف باپ کی گردن نیچے ہو جاتی ہے, تو میں نے سوچا تھوڑا سا بٹوا مل جائے گا, ہفتے 15 دن کا کام بن جائے گا, مگر نبی کی گردن نیچے ہو جائے گی. تو میں نے سنبھال کے رکھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت عیسیٰ کو کہہ سکے کہ دیکھ میرا
اونچا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب اسلام، علماء اہل سنت. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں کیا ہو گیا؟ اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو. اس فقیر کو یہ احساس ہے کہ جناب عیسیٰ کے سامنے نگاہیں نیچی نہ ہو جائے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی شان والے نبی ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں ہمارے نبی کو خدا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح. میں کچھ نہیں کہنا, آگے ہمت نہیں ہے میری. کتنی شان والے نبی ہے, اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا, شان سے نوازا, عظمتوں سے نوازا. تو سنو سنو, فرمایا جب تم چوری کرو گے اور جب تم زنا کرو گے تو اپنی رحمت تم سے روک لوں گا. آج بہت خیال ہے نا خدا کی رحمت کا. کیوں چوری کرتا ہے مسلمان, کیوں زنا کرتا ہے مسلمان؟ وقت بہت مختصر ہے, مختصر وقت میں بات مکمل کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے اب میں صرف 2 حدیثیں پڑھ کے اپنی بات مکمل کر لوں, اس لیے کہ ہمیں وقت پر پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج مسلمان یہ بھی کہتا ہے مولانا بہت تنگ دستی ہے, ہم تنگ دستی کا شکار ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت جب زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کو تنگ دستی کا شکار کر دے گا, اللہ ان پر غربت مسلط کر دے گا, اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا. آج میری قوم کے 16 17 سال کی عمر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں گندی فلموں کو دیکھ کر ہوٹلوں پہ جا کے آوارہ گردی کر رہے ہیں, پارکوں میں جا کے آوارہ گردی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ چہروں پہ داڑیاں رکھ کر لڑکیوں کے ساتھ گندگی کر کے اس کی فوٹو وائرل کر رہے ہیں. کتنی بے غیرتی ہے, کتنی بے حیائی ہے. مرنا نہیں ہے, اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری امت عزت کے ساتھ رہے گی, میری امت وقار کے ساتھ رہے گی, میری امت شان و شوکت کے ساتھ رہے گی. کب تک؟ جب تک ان کے اندر زنا عام نہیں ہوگا. جب ان میں زنا عام ہو جائے گا ان کی عزت چلی جائے گی, ان کا وقار چلا جائے گا, ان کا راحت و آرام چلا جائے گا, اور اللہ ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائے گا. وہ اللہ کے عذاب کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے. آج کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچا رکھا ہے, فلمیں دیکھتے ہیں, گندی غزلیں اور گانے سنتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, اور آج کل تو اتنی بے حیائی ہو گئی اب کوئی کسی کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا, اے نوجوانان اسلام, جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو, اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی. آج کل لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی, اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. فون پر گفتگو, واٹس ایپ کی چیٹنگ اور چیٹنگ, فیس بک پر گفتگو. سمجھو تو صحیح, یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو, اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کے اندر گزار دے گا ہم اس پر ذلت اور غربت مسلط کر دیں. جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ غربت آتی ہے, مسلط آتی, کھانے کو محتاج ہو جاتا ہے انسان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ 3 عذاب آتے ہیں. ایک تو ان کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے, دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے, تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو کم کر دیتا ہے, اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے. تو میں جو 2 حدیثیں پڑھنے چلا تھا, خدا کے لیے یہ جرم مت کرو. مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتحال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر
تم کو سیرابی نہیں ہوتی اور اطمینان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو. اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سیرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو, اچھے سے تیسری کر لو, چوتھی کر لو. یہ جو 100 کارڈ متقی بنے ہو نا, دکھاوے کے متقی, کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے, اور زنا کر کے پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو, نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوت جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو. اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں ختم ہو سکتی. تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو چرا کے مت کھا, دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے, تیسری کھا, چوتھی کھا. لیکن اگر 4 کی بھوک ہے, ایک ہی پہ صبر کرے گا تو اجر پائے گا. صبر کر سکتا ہے تو صبر کر, روزے رکھ کر کے ظاہر کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفس کو مار. اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہے کہ اس سے نہیں معاملہ حل ہوگا, اتنا غلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا, تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تیسری اچھے راستے سے کر لو. اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تیسری کی اجازت دو. اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے, تم فخر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے. بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اطمینان نہیں تو ابا دوسری خود کر لیں, تاکہ تم فخر سے کہہ سکو میرے باپ کی 2 بیویاں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے. ہم نے معاشرہ چینج کر دیا. تب لوگ کیا کہیں گے, لوگوں سے جنت لینا ہے, لوگ کیا کہیں گے. اور آج لوگوں کی فکر اس قدر گندی ہو گئی, اگر کسی کے باپ کی دوسری تیسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے. زانیوں کے یہاں دیتے ہو, نکاح کرنے والوں کے یہاں نہیں دیتے. یہی تمہاری اسلامی فکر ہے. اگر دوسری یا تیسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا, سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا, فاروق اعظم نے کیوں کیا, عثمان غنی نے کیوں کیا, مولا علی نے کیوں کیا, غریب نواز نے کیوں کیا, غوث العظم دستگیر نے کیوں کیا. آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یہاں کسی کے یہاں تو ایک نہیں ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کی فکر اختیار کر لی کہ زنا کریں گے, نکاح نہیں کریں گے. حضور نے کہا زنا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. زنا پہ کنٹرول صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں, واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے, اور یوں بھی تو میں مالیگاؤں والوں سے تو نذرانہ لیتا بھی نہیں ہوں. میں تو آپ کی بائک پر بھی نہیں آتا ہوں, پروگرام والوں کی بائک پر بھی. یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فخر کے طور پہ. مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں, اور نہ ہی میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں, نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں. مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے. کیوں کافروں کی فکر میں مبتلا ہو؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے. زنا کے ذمہ دار تم ہو, پاپ کو عام کرنے کے ذمہ دار تم ہو. یہ جو دکھاوے کا تقوی تم نے اختیار کر رکھا ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوں گی, تو ایک بیوی کرنے پر ہوگی. جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کے یہاں ایک ہی شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ کافروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی, زنا کے بازار سجانے جائے گی. کیوں وہ باتیں کرتے ہو؟ اور یہ بات بھی کہہ دوں, مسنا و ثلاثا و رباع, یہ قرآن نے کہا ہے, جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے. قرآن کی کسی آیت کے حکم
غریبوں کو حقیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے. کیا باتیں کرتے ہو جناب؟ اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں، ڈیبیٹ کرنے بیٹھتے ہیں آپ. بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ 10 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. جلدی جلدی سنیے. زنا پہ کنٹرول تعدد ازواج یعنی ازواج کی کثرت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کرے. ارینج میرج ہونا چاہیے، جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کی ویسے دوسری بھی تیسری بھی جو آپ کی طبیعت ہو. لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ان اللہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لیے نہیں، جن کے جذبات قابو میں نہیں، جنہیں زنا کا خوف ہے. راستہ دیا ہے قرآن نے، راہ دی ہے قرآن نے. برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. اچھا، اور پھر دوسری چیز، ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی یہاں پڑے رہو دوسری چیختی چلاتی رہے. انصاف شرط ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. بات بہت اہم تھی، بہت قیمتی باتیں تھی، لیکن وقت میں قلت ہو گئی، اس لیے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام، جلدی جلدی توجہ، اللہ کے رسول، ماں بہنوں کی بھی توجہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے. یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث حافظ ذہبی نے لکھا ہے کتاب الکبائر کے اندر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے. پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے، اس میں کنواں ہے. اس کو کہتے ہیں جب الحزن یعنی غم کا کنواں. آقا فرماتے ہیں اس میں ایک سانپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے. اس کی موٹائی اتنی ہے جتنی کھچر کی ہے. اور پھر اس بچھو اور سانپ کو 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر جہنم کے اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر 70 ڈنک والا بچھو، اور ہر ڈنک میں مشک ہے. مشک، وہ مشک ہوتی ہے پانی کی، اور وہ زہر سے بھری ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کہ وہ اس کے درد اور شدت کو محسوس کرتا رہے. 2-3 منٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں، اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی؟ زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مسلط کرتا ہے کہ اس کی شفا کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. ذلیل ہے، رسوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے. وہ موت بھی مانگتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی. بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو، بچے مانگنے والے بچے مانگو، روزی مانگنے والے روزی مانگو، عزت مانگنے والوں عزت مانگو. اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے. حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں. 80 سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے. اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا. اس وقت توبہ کرنے والے کو قدرت معاف نہیں کرتی. ان عورتوں کو بھی اس سے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے جو بن سور کر اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ہمارے مکر و فریب میں مبتلا. کیا کریں، غربت کی وجہ سے عزت بیچتے ہیں ہم. عزت بیچنے سے برکت ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں زنا سے تو تنگ دستی آتی ہے. تو سوچو برداشت کر سکو گے عذاب؟ 1000 سال تک کہ وہ درد محسوس کرے گا، اور وہ تو ڈنک پہ ڈنک مارتا ہی جائے گا نا. 1000 سال تک وہ رکے گا. جب الحزن کا وہ بچھو، وہ سانپ، کوئی مولوی کہتا تو آپ اڑا سکتے تھے، کوئی لیڈر کہتا تو آپ ہوا میں بات گھما سکتے تھے. یہ اس رسول کا فرمان ہے
جو خدا کی مرضی کے بغیر کبھی زبان بھی نہیں کھولتا، جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، اس رسول نے فرمایا اسی پہ بس نہیں، میرے کریم آقا غیب داں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں اس کی شدت کا وہ درد محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ جو ہے وہ بہنے لگے گا اور رسنے لگے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث، اور یہ آخری بات، اسی بات ختم، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا عذاب ہے، نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ ایک اینڈ کرنا ہو اس پر، دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی سنیں جو جنگل بیابان عید کے موقع پر، برات کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر سمندر کے کنارے جا کر، گنہگاروں کی بستی میں جا کر زنا کرتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کی اولاد پر بھی اس کی نحوست برستی ہے۔ اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو تو اس فعل بد سے توبہ کر لو، جو معافی مانگ لے قدرت اسے معاف کر دے گی، اس امید پر بخشش طلب کر لو، وہ قادر و قیوم میں بخش دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھوا، جو عورت اس پر حلال نہیں تھی، تو آقا فرماتے قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہوگا۔ عورتوں کو ہاتھ ٹچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے، یہی مستی مذاق کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جوانی کس کی رہی جو تمہاری رہے گی، جو ہماری رہے گی؟ جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو ڈھل جائے گی۔ انجام کار کیا ہے؟ حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیب داں نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ شرم والے تھے، سب سے زیادہ حیا کے پیکر تھے، لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے، میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے۔ اللہ کے بندو، اللہ والو، بچ جاؤ گناہ سے۔ ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو۔ ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے، ہر وقت یہ ساعتیں نہیں آئے گی، ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی۔ پکارنے والے نہ رہیں گے، نصیحتیں کرنے والے نہ رہیں گے، ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا، ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنلی بات نہیں کرے گا۔ آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منا لو۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ او بلے شاہ اللہ کو منا لے، ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے، ورنہ کچھ کتے تجھ سے سبقت لے گئے۔ کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا، تو نے تو سب کچھ اس کا کھایا، اس کا پیا، اس کا پہنا، اس کا اوڑا، اس کے دیے ہوئے مکان میں رہا، لیکن یار نہ منا سکا تو تیرا انجام کیا ہے؟ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر، عورت کو چھونے کی بنیاد پہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا۔ قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے، کمرے بن کر کے گناہ کرنے والوں، جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والوں، ہوٹلیں بک کر کے گناہ کرنے والوں، بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والوں، چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والوں، دیکھو دیکھو وہاں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے، مس کیے تھے، عورتوں کو چھوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پہ بوسہ دیا ہوگا، اس کے ہونٹ آنکھ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ اسی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بھری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا۔ میرے کریم آقا غیب داں نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوئے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا، یہ سب کام میں نے، یعنی وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا، اللہ اس کی زبان کو اذن دے گا، زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی، گندی باتیں کی تھی، اس کے بعد میں نے حرام کلام کیا تھا۔ پھر اللہ اسی پر بس نہیں، آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا
تھا، اس کے بعد پیر کہیں گی اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا، شرمگاہ کہے گی اللہ ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا، اس وقت وہ پچھتائے گا، زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے، ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے، شرمگاہ میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے۔ جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا، دوسرا فرشتہ کہے گا مولا میں نے لکھا تھا، اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، یعنی خدا خود گواہی دے گا، اللہ فرمائے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتوت کو، مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھا تھا، چھپا دیا تھا، اس امید پر کہ توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا، پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے، اب اس پر آئیے، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو، عذاب، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، توجہ، ہنس ہنس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں، زنا کے مناظر دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں، زنا کر کے جن کے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی، کون کیا کر لے گا، میں تو دادا ہوں محلے کا، میں تو اہل اقتدار ہوں، کون کیا کر لے گا، میں تو مالدار ہوں، میری تو فلاں سے پٹتی ہے اور میری تو فلاں سے پٹتی ہے، اور سب سے پٹتی ہے، جس سے پٹتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آ سکیں گے، تمہارے کیا کام آئیں گے، دادا گیری بابا گیری سب یہاں چلے گی، وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اللہ فرمائے گا اس زانی کو عذاب دو۔ اللہ کے سچے سچے غیب دا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے، امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کے امام مہدی تک جتنے پاپی ہوں گے، حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے، بے نمازی، چور، اچکے، جھوٹے، فسادی، چگل خور، کافر، مشرک جتنے ہوں گے سب، کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر اس زانی کو دیا جائے، آدھا عذاب اس پر مسلط کیا جائے، اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا۔ یہ ہے زنا کا عذاب، پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا۔ ہے طاقت، ہے قوت، سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو برداشت نہیں، مئی کی دھوپ میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت، نصف امت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ میرے عزیزو اپنے آپ سے محبت کر لو، نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں۔ کیا رکھا ہے زنا میں، کیا رکھا ہے بدکاریوں میں، کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں، جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بتایا، وہ بھی اس شہر میں جو گنبد و مینار کا شہر۔ ارے تم نے تو اس شہر کو مثالی شہر بنا دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا، پوری دنیا میں مثال ہو کہ مالیگاؤں کے جوانوں کو دیکھو، جب چلتے ہیں تو نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، وہاں کے جوانوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہاں کوئی کسی کی لڑکی پہ نظر نہیں اٹھاتا۔ اپنے شہر کو مثالی بنا دینا چاہیے تھا، لیکن موت کو بھول گئے۔ خدا کے لیے آؤ سچی توبہ کر لو۔ ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، بس بات ختم، ایک ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، دل کے کان سے سن لے، ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں، لیکن عنوان جدا رہتے۔ عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور بہت کتابوں میں کثرت سے یہ حدیث ہے، یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں میرے جوان دھیان سے سننا۔ اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش،
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا، لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیش 7 مرتبہ سنا حضور سے۔ جب میں نے 7 بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر، تو بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کو زنا کی بڑی عادت تھی، لت لگ گئی تھی زنا کی۔ اتفاق سے وہ مالدار تھا، دولت اس کے پاس تھی، اس لیے کہ لوگ دولت کی بنیاد پہ عدمات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ مت کرو دولت پر تکبر، مت کرو۔ اس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا، یزید کی قبر کا نشان نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو 24 روم کے مالک ہو، آپ تو سائزنگوں کے مالک ہو، آپ تو ہوٹل اور کرانہ دکان کے مالک ہو، اپنی اوقات کیا ہے؟ وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتیں ہوئی۔ فرعونوں کو پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، سونے چاندی غلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ اس شان سے وہ دفن ہوئے، لیکن گئے جہنم میں، اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ جنت ملتی۔ پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے قدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیڑے جسم کو کھا لیں گے۔ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، مالدار تھا، پاپ کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا۔ اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں، دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے، لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، خوبصورت لڑکی ہے، مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لڑکی آئی، کہا کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، چند سکوں کی ضرورت تھی۔ اس نے 60 سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دیے، اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی، 60 سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی، کیونکہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے، کوئی کسی پہ احسان کرے گا نا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے۔ آج جو ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی، آپ نے ان پہ احسان کیا روکنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں نا، غریبوں کو آپ کہاں دیتے؟ آپ عید پر 10 ڈریس سلاتے ہیں نا، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ میں 10 کی بجائے 8 سلا کر 2 غریبوں کو پہنا؟ آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ 5 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، شادی پہ 10 لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سیکھا ہے کہ 1 لاکھ بچا کر میں کسی غریب کے سر پہ بھی دوپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں؟ ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا؟ غریبوں کا سوچا؟ نہیں سوچا۔ آج ہر مالدار بننا چاہتا ہے، غریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتا۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ تو بدفعلی۔ کیا ہوا؟ اس نے جب 60 سونے کے سکے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا۔ اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ اس نے احسان کیا تھا، لڑکی چلنے کو تیار ہو گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا۔ لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے۔ کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے، کبھی کبھی غریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس نہیں دل سے ہے۔ وہ کانپنے لگی۔ اس جوان نے کہا اے لڑکی، کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، تو نے قرضے مانگے کسی نے دیا نہیں، میں نے دیا، اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے، اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بگاڑ لے گا تیرا؟ میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے۔ لڑکی نے جواب دیے
کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں. سماج کی وجہ سے, بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوں. سارے دروازے بند ہو گئے, لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بس تو نے تو بار بار پاپ کیا, روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے, لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ, تو میں کیا جواب دوں گی, اسی لیے کانپ رہی ہوں. وہ لڑکی نے یہ بات کہی. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. پہاڑوں کی کھو میں جاؤ تو بھی کھلائے, تحت الثری کی تہ میں جاؤ تو بھی کھلائے, بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلائے, پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلا ہے, لوگوں کے سامنے تو بھی کھلا ہے, لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلا ہے. اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی. اے جوان, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. بس اتنا سننا تھا. اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں, اور جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, جا چلی جا یہاں سے, چلی جا, پیسے بھی تیرے, چلی جا. کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی. ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی, ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا, اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی. گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا, اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا. کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا, اسی حالت میں موت آئی تو کیا. اللہ کو منہ کیا دکھائیں. موت تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت ہے؟ کسی کو کوئی وقت تو بتایا گیا ہے, ٹائم تو مقرر ہے, کسی کو کوئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئے گی. اس نے لڑکی کو کہا جا, لڑکی گئی, موت کا فرشتہ آیا, اس جوان کی روح نکال لی. یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی زنا کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو. اس کی روح نکل گئی. جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی, وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا. محلے کے نیک لوگوں نے کہا تھا بڑا پاپی, بڑا بدماش, پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا, بدل گیا ہوگا. کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح, کچھ بھی تھا, لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں, جنازے میں تو شرکت کرنا ہے. جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم کے طور پہ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا, اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا, آئے گا. سفر میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا. اکیلے میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا. تنہائی میں رہیں گے, کسی کا حسن آواز دے گا. بس اتنا سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے, اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے, میرے نبی نے فرما دیا اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.